دو طرح کے کام ہمیشہ ہوتے ہیں جب بھی آپ کو بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آفرز کسی حوالے سے, ایک ہوتا ہے دھمکی. آپ کو بھی کبھی دھمکیاں وغیرہ ملی اس کام میں؟ نہیں, دھمکیاں دیتے ہیں جن کو قرضہ نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے خلاف پرچہ کرا دیں گے, ہم عدالت میں چلے جائیں گے, ہم بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ آپ کو بدنام کر دیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, ہم اپنی غلطیوں پہ نادم ہیں, ہم دن میں 100 دفعہ نہیں, ہر وقت خدا سے معافی مانگتے ہیں, ہم روز غلطیاں کرتے ہیں, وہی پردے رکھتا ہے. لیکن اب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کی دھمکی کی وجہ سے غلط کام کر دیں. تو ایسی چیزیں وقتی طور پر رنجش کا باعث بنتی ہیں. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار اچھا کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی اس کو اکنالج کرے, آپ اس کے اوپر کیڑے نکال رہے ہیں. لیکن پھر یہ سوچ کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھے کام کے راستے میں اگر رکاوٹ نہیں آتی تو شاید وہ کام اچھا نہیں ہے. بالکل. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ ان کی راستے میں کتنی بڑی بڑی مشکلات آئیں. بالکل. طائف میں پتھر تو کھائے, کیا کچھ نہیں ہوا. ہم تو ہمارا کیا مطلب ہے کہ ہم تو ذرہ خاک بھی نہیں ہے. بے شک. تو مشکلات آئیں گی. کوئی ایسا شخص مجھے بتا دیں جس نے جو آگے بڑھا اور اس کے راستے میں مشکلات نہ آئیں. ایسا تو یہ اللہ کی رحمت سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ مشکلات کو دور کر دے. اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ کے کوئی پروجیکٹس ہیں یا گورنمنٹ آپ کو اس میں کوئی سپورٹ کرتی ہے؟ جی, کئی صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت نے بھی کچھ رقم ہمیں اور ہمارے جیسے اور اداروں کو دے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رقم بھی ہم کچھ شرائط کے مطابق لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور گورنمنٹ اس کو بڑا افیکٹولی مانیٹر کرتی ہے, اس کا آڈٹ کرتی ہے. لاسٹ سوال آپ سے کہ آپ کے ہیڈ آفس میں بھی اکثر آنا ہوا, ملاقات ہوئی آپ سے, یہ زمین پہ بیٹھنے کا کیا کلچر ہے آپ کے ہیڈ آفس میں؟ تو بلکہ تمام احباب ہی تقریباً ایک ڈیسک رکھ کے, یہاں بھی آپ کا جو آفس ہے ہم نے دیکھا کہ وہ, بلکہ جب ہم اندر داخل ہو رہے تھے میرے ایک ٹیم ممبر کہتے ہیں یہ تو مسجد ہے, تو وہ پھر آپ کی ٹیم ممبر نے بتایا کہ نہیں یہ مسجد نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کا آفس ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیچے بیٹھتا ہے نا اس کو گرنے کا احتمال نہیں ہوتا. واہ کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, تو یہ عاجزی ہے, انکساری ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس فرنیچر نہیں تھا. ہم نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور ایک میں گھر سے پھٹا پرانا کارپیٹ لے آیا, 4 گدیاں رکھیں, 2 صوفے رکھے, اس پہ بیٹھ کے کام شروع کر دیا. اب 1-2 سال وہیں کام کرتے رہے, بلکہ کئی سال کام کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ہم نے بڑا دفتر لے لیا, اس سے بڑا دفتر لے لیا, اس سے بڑا دفتر لے لیا. تو میں نے یہ چاہا, ہم نے دوستوں نے یہ کہا کہ روایت سے ہمارا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے. جو لوگ اپنے ماضی کی مشکل زندگی کو بھول جائیں نا, وہ پھر ٹھوکر کھاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ماضی یاد دلائے گا ہمیں یہ نیچے بیٹھنا کہ کبھی ہم بیٹھے ہی یہیں تھے. تو الحمدللہ اب یہ کرسیوں پہ بھی بعض اوقات بیٹھتے ہیں. جب سے کمپیوٹر آیا, آئی ٹی آیا, تو لوگ نیچے بیٹھ کے, لیپ ٹاپ پہ کام نہیں ہو سکتا, کمپیوٹر نہیں. ہم نے اب ڈول سسٹم ہے, ہم نیچے فرشی نشست بھی ہوتی ہے, ساتھ کوئی بعض لوگ جن کے گھٹنے ٹھیک نہیں ہیں, بیٹھ نہیں سکتے, مہمان آتے ہیں, جی ان کے لیے ہم نے کرسی میز کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. لیکن یہ چیز بہت بنیادی ہے کہ ہمیں اپنی اصل کو نہیں بھولنا.